حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے، وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ رب کے بندے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشیت رکھنے والے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، شان نزول تو خاص ان کے لیے ہے، لیکن قیامت تک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رب کی خشیت رکھنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، یہ اعلان قرآن پاک میں ان سب کے لیے ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا جو رب سے راضی ہوئے، اور یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رب کی خشیت رکھنے والے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، انبیاء اکرام کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہمان آ گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بھیجتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں وہ مہمان بھوکا تھا، اسے کھانا کھلایا جائے۔ کھانا تیار ہوا، پیش کیا۔ مہمان عرض کرتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھاؤں گا۔ یہ بہت سمجھدار لوگ تھے۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے کسی اہل اللہ کے ساتھ 2 لقمے کھانا کھایا یا 2 گھڑیاں ان کے ساتھ بیٹھا یا 2 قدم اس کے ساتھ چلا، رسول پاک فرماتے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کیا عرض کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں گا۔ ان کے آنے سے پہلے کھانا کیوں دیا گیا؟ کھانا تھا ہی تھوڑا تاکہ یہ کھا لیں اور آپ کا گھرانہ، آپ کی آل بھوکے سو جائیں گے۔ جب اس نے منع کیا، رات دیر سے صدیق اکبر تعالیٰ تشریف فرما ہوئے، کھانا رکھا گیا۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔
کھانا کھانا شروع کیا۔ منقول ہے جتنا کھانا کھاتے اتنا کھانا بڑھتا جاتا، جتنا کھاتے اتنا کھانا بڑھتا جاتا۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو کھانا پہلے سے بھی زیادہ تھا، وہ کھانا اندر گھر بھیج دیا، گھر والوں نے بھی کھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے سے نکلے، آپ کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ، اور رسول پاک اس طرح کرتے ہوئے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں میرے دو وزیر دنیا میں، ایک صدیق اکبر دوسرا عمر فاروق، اور دو وزیر آسمان میں جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے میں قبر انور سے نکلوں گا، پھر صدیق اکبر کو نکالوں گا، پھر عمر فاروق کو نکالوں گا، اور اسی طرح ہم دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے جنت البقیع میں جائیں گے۔ شان یہ ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں۔ عمرو بن عاص مصر کے امیر تھے کہ یا امیر المومنین، دریائے نیل اس وقت تک نہیں بہتا جب تک ایک کنواری لڑکی کو آراستہ پیراستہ کر کے والدین کی موجودگی میں دریائے نیل کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے، دریائے نیل بہتا نہیں ہے۔ میں نے روک دیا ہے کہ یہ جاہلانہ رسم اس پہ عمل نہیں ہوگا، آپ بتائیے کیا کریں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے خط پڑھا، خط کا جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر کا خط بنام دریائے نیل، عمر کا خط دریائے نیل کے نام پر، اس میں آپ نے حکم دیا اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہہ، ہمیں تیری پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، عمر تمہیں حکم دیتا ہے بہنا شروع کر۔ خدا کی قسم تاریخ پڑھیں، آپ نے کہا عمرو بن عاص یہ میرا خط دریائے نیل کو دے دیں۔ وہ خط دریائے نیل کو دیا گیا، پھینکا گیا۔ خط پہنچانے والا بھاگ کے نکلا اور صبح تک 16 گز پانی بہتا لوگوں نے دیکھا۔ یہ نبی پاک کی وزیر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مومن کی فراست کی نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف فرمائیں، لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، ایک شخص آ کے بیٹھا، عثمان غنی نے اس کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا میرے پاس ایک شخص آتا ہے جس کی آنکھوں سے زنا کی بدبو آتی ہے۔ ایک شخص بے ادب گستاخ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا رسول پاک کا وصال ہو گیا، کیا ابھی بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک شخص آتا ہے جس کی آنکھوں سے زنا کی بو آتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہی تو نازل نہیں ہوئی، لیکن کیا تم نے نہیں سنا رسول پاک فرماتے ہیں مومن کی فراست کی نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، میں اس نور سے دیکھتا ہوں۔ میری مجلس میں ایک شخص ہے، اس کی آنکھوں سے زنا کی بو آتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عرض کی یا امیر المومنین، آپ نے سچ فرمایا۔ میں گھر سے آیا، راستے میں آتے میں نے ایک عورت کو نظر بد سے شہوت کی نظر سے دیکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی شیر خدا سے پوچھا، علی بتا
صحابہ کرام سے سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کفر اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر ہوئی، 313 صحابہ کرام تھے، کفار 1000 سے بھی زیادہ تھے، وہ بہت مسلح تھے، بڑی قوت سے آئے تھے، ہمارے پاس صرف 3 تلواریں تھیں۔ پوچھا گیا کہ رسول پاک کے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ادھر پہرا میں دوں گا۔ جنگ کے اندر جنگ کے سپہ سالار کو مار دو، جنگ ختم۔ ہر کسی کی نظر ادھر ہونی تھی کہ خدا کے محبوب کو شہید کر دیں گے، باقی پھر کون بچے گا؟ یہ سب سے خطرناک جگہ تھی۔ علی شیر خدا فرماتے اللہ کی قسم اس دن میں نے جان لیا جتنے بہادر صدیق اکبر ہیں ایسا کوئی نہیں۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے تقویت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ گھر سے نکلے تھے اللہ کے محبوب کو قتل کرنے کے لیے، راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں اسلام قبول نہیں کیا، کہا محمد کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ اس نے تو پورے مکہ معظمہ میں گھر گھر میں جھگڑا پیدا کر دیا ہے۔ فرمایا پہلے اپنے گھر کی فکر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی اس رسول پاک کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ غصے میں واپس پلٹے، بہنوئی کے گھر گئے، کان دروازے سے لگا کے سنا تو اندر کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے پہ مکے مارے، پوچھا کون؟ عمر فاروق کڑک کے کہتے ہیں دروازہ کھول بد نصیب، مجھے پتہ چل گیا ہے تو نے اپنے ابا اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دروازہ کھولا، اندر گئے، اسی تلوار کے دستے سے مارنا شروع کیا، لہو لہان ہو گئیں۔ پھر بہنوئی کو مارا، وہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بن ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی عمر جس باپ کا خون تیرے جسم میں گردش کرتا ہے اسی باپ کا خون میرے جسم میں بھی گردش کرتا ہے۔ جس ماں کے پستان کا دودھ عمر تو نے پیا ہے اسی ماں کے پستان کا دودھ فاطمہ نے بھی پیا ہے۔ جو کر سکتا کر کے دیکھ، اللہ کی قسم رسول پاک کا دین نہیں چھوڑوں گی۔ جب عمر فاروق نے الفاظ سنے پسیج گئے، رونے لگے، کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ کہتی تو نجس ہے، ناپاک ہے، جا پہلے غسل کر، اس کے بغیر ناپاکی کی حالت میں تو اس قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا۔ عمر نے غسل کیا، سورۃ طٰہٰ سامنے رکھ دی، پڑھتے گئے، دل نرم ہوتا گیا، رو کے کہتے میں اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہوں، میں اپنی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ بتا رسول پاک کہاں ملیں گے؟ اللہ کے محبوب کو دارالارقم میں تھے، وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جھری سے دیکھا تو عمر ہیں لیکن ننگی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ عمر ہے، ننگی تلوار گلے میں لٹک رہی ہے، اس کے اچھے ارادے نظر نہیں آتے، دروازہ کھولیں کہ نہ کھولیں؟ حضرت میر حمزہ بھی وہاں موجود تھے، نبی پاک کے چچا محترم، فرمایا دروازہ کھولو، اللہ کی قسم میرے محبوب کا ادب بجا لائے گا۔ آئے، آ کے اسلام قبول کر لے، نہیں تو اسی کی تلوار سے گردن کاٹ کے تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ بھی اللہ کا شیر تھا۔
دروازہ کھولا، ایک شخص نے دائیں سے پکڑا، دوسرے نے بائیں سے پکڑا، پکڑ کے اللہ کے محبوب کے سامنے پیش کیا۔ خدا کے محبوب نے قمیض پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا عمر اسلام قبول کر لے۔ پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ جس کے دل میں اسلام کا بغض ہے تو اس کو دور کر دے۔ رسول پاک کے منہ کی دعا، قربان ہو جاؤں۔ گردن جھک گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک نے اللہ سے عمر فاروق کو مانگا، اللہ تعالیٰ رسول پاک کو عمر فاروق عطا کریں۔ حالت یہ ہوئی جب کلمہ پڑھا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نعرہ تکبیر۔ اصحابہ نے کہا اللہ اکبر، خدا کی قسم تاریخ پڑھو، دین پڑھو۔ پورا مکہ معظمہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ عمر فاروق پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا عمر ابھی ہم کمزور ہیں، اسلام کی حالت کمزور ہے، جب اللہ ہمیں طاقت دے گا ہم بیت اللہ شریف میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ عمر فاروق نے عرض کی آقا عمر اسلام قبول کر لے، پھر عمر کمزور کس طرح ہوا؟ ہم نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں گے۔ پڑھو، ہاتھ میں ننگی تلوار گھماتے ہوئے آگے چلتے ہیں، صحابہ کرام پیچھے چلتے ہیں اور آپ اعلان کرتے ہیں جس کی طاقت ہے وہ آئے، ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کوئی چاہتا اپنی بیوی کو رانڈ کرے تو آؤ مجھ سے الجھو، کوئی چاہتا ہے اپنی اولاد کو یتیم کرے تو آؤ آ کے عمر سے الجھو۔ مکہ معظمہ میں ایک شخص نہیں تھا جو سامنے آتا۔ اللہ کے محبوب کی اقدام میں صحابہ نے نماز پڑھی اور سیدنا عمر فاروق نے پہرا دیا۔ ایسی عظیم ہستیاں، کوئی ان کو گالی دے، اپنے سینے میں جھانکو۔ خدا کی قسم گٹر کی نالی کا کیڑا وہ بھی اچھا ہے، جو ان پاک نفوس پر انگلی اٹھائے، ان میں نقص نکالے، ان کی شان میں بید بھی کرے، کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ایمان کے بغیر مرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور عنقریب اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے صحابہ سے بغض کیا اس نے مجھ محمد سے بغض کیا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا، اور عنقریب اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے اور اصحابہ کرام کو باقی گالیاں دے، خدا کی قسم دھوکے میں پڑا ہے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آج سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ فرمایا صدیق اکبر سے۔ عرض کی عورتوں میں؟ فرمایا عائشہ صدیقہ سے۔ جب سیدنا عائشہ صدیقہ سے پوچھا خدا کے محبوب سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے، تو امی جان بیوی عائشہ صدیقہ اللہ فرماتے ہیں علی شیر خدا سے۔ عرض کی عورتوں میں؟ فرمایا فاطمہ زہرا سے۔ یہ تو ایسے ہوں ہم کتے کی طرح بھونک بھونک کے اپنی عاقبت کو خراب کر لیں،
دو ٹکے کمانے کے لیے، دو پیسوں کے لیے، خدا کی قسم یقین جان یہ تیرا سودا بہت گندا اور غلیظ ہے، ایمان سے خاتمہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جس ملت کا شرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں، ملک پاکستان میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کی منفعت کے لیے، فائدے کے لیے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں، ملک کو برباد نہ کریں۔ بہتر یہ ہے، یہ نفوس قدسہ اتنے تو بڑے رتبے پر فائز ہیں، ہمارے جیسے غلیظ بندے ان کا نام بھی لیں تو یہ بھی کوئی ادب نہیں ہے۔ تعظیم کرو، پہلی عرض تو یہ ہے۔ دوسری عرض یہ ہے، اس دنیا میں جتنی جنگیں ہوئیں، عالمی جنگ اول، عالمی جنگ دوئم، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا موقعے پیش آئے۔ انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی، یہ عالمی جنگوں میں بھی اتنے ٹینک تباہ نہیں ہوئے جتنے اس جنگ میں تباہ ہوئے کیسے؟ ہندوستان اس ارادے سے نکلا تھا ایک ہی حلے میں پاکستان کو فتح کر لوں، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم شالامار باغ میں یا کلب کے اندر صبح ناشتہ کریں گے، یہ کہہ کے تقریباً 250 ٹینک یک مشت نکالے اور وہ بمباری کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ تاریخ اس کی مثال نہیں دیتی، پاکستان پہ اتنے ٹینک بھی نہیں تھے، ہوتے بھی ادھر سے وہ بمباری کر دیتے، پاکستان بمباری کرتا۔ اس قدر مشکل معاملہ تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا حل کیسے ہوا۔ ایک ٹینک اور ایک مجاہد اسلام سینوں پہ بم باندھے، نعرہ تکبیر مارا، ٹینک کے نیچے آ گیا، بم پھٹا، ٹینک تباہ۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ 250 ٹینک کباڑ کا مال بن گیا، مقابلہ نہیں کر سکے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ کوئی لے آئے مثال، کوئی قوم، کوئی ملک مثال پیش کرتے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ پچھلے پروگرام میں آج نے قرض کی تھی کہ اللہ کے محبوب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ عرض کی آقا نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ عرض کی آقا روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے پیٹ خالی ہو تو دل میں اللہ کا ذکر قرار پکڑے۔ عرض کی آقا جہاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ جگہ کو فتح کر کے وہاں اللہ کا ذکر جاری کیا جائے۔ عرض کی آقا حج کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک حج تو ساری کا سارا اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ جگہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ نے وہ دیا ہے پاکستان آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔
اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ اکبر کے نعرے لگانے کے لیے۔ اور اگر کوئی گندی نظر اس طرح دیکھتا ہے، اس کا مقصد سمجھ جائیں، اس کا مقصد یہ ہے آپ کی وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی ارادہ کرے ہم اسے ختم کیوں نہ کر دیں۔ اور یہ پچھلی بار بھی عرض کی تھی، پھر عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو فیصلے ہو چکے ہیں، کفر کا خاتمہ اور دین اسلام کی سربلندی، اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو اس میں حصہ دار بن جائے۔ آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں بار بار۔ سناسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہیں مقابلے پہ جانا ہے تو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے نا۔ اگر ڈنڈے کی ضرورت تو ڈنڈا لے لو، گن کی ضرورت ہے تو گن لے لو، کہیں توپ کی ضرورت تو توپ لے لو۔ مجاہد اسلام کے پاس جس طرح یہ ظاہری اسباب ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ خدا کا دین بھی ہونا چاہیے۔ یہ بے دین کہے کہ میں جہاد لڑوں گا، بے دین کا جہاد کیا ہے؟ بے عمل کا جہاد کیا ہے؟ بے نمازی کا جہاد کیا ہے؟ پہلے اللہ کے دین پہ عمل کر، پھر اللہ کے نام پہ نکل۔ خدا کی قسم، تیرا ایک ایک سانس، تیرا ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں کاؤنٹ ہوگا، اور تیری زندگی اگر قربان ہوگی تو شہید ہے، بچ کے آیا تو غازی ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں، او مسلمان، تیرے بخت بھلے، تیرے نصیب بھلے جس دن تجھے اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ جب تو کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہوا، اب حال تیرا یہ ہے، جب تو بھوکا رہتا ہے تو تیرا روزہ بن جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے تیری عید بن جاتی ہے۔ جب تو کفر کو ختم کرتا ہے، کفر پر حاوی ہوتا ہے، تو غازی بن جاتا ہے۔ جب اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی گھاٹے کی بات ہی نہیں ہے، فائدے ہی فائدے میں۔ بہت سمپل سادی سادی باتیں، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی کہ یہ مسعود الدنیا والآخرہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، اس کا درس رکھو، پڑھ لو گے تو دیندار ہو جاؤ گے، اللہ کا دین سیکھ لو گے۔ کسی کو اور اگر دین کا علم نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو ایسے نعروں سے کچھ فائدہ نہیں۔ پھر یہ اپنے تک محدود نہ رکھو، آگے سے آگے سے پیدا ہو۔ اور تیسری بات، جب اللہ کا یہ فرض پکارے، سمجھانا نہ پڑے، خود سمجھو اور آگے سمجھاؤ کہ ملک پاکستان کو جب ہماری جان اور ماں کی ضرورت پڑے تو لبیک کا کر ایسے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں، اور یہ جو سیاست ہے نا پاکستان کی، یہ سیاست کم ہے، ضلالت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو ہمت دی ہے۔ ہم نے بلایا تھا، آپ سے خطاب بھی کیا تھا، آپ ان کا جو چینل ہے نا اس کو پرسکرائب کریں اور اس کو سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ نوجوان خون ہیں، ملک اور دین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ باقی رہی کمیاں کوتاہیاں، اللہ جب اپنا فضل کرتا ہے تو دور فرما دیتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ملک کی قیادت ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اب بدلے گی انشاءاللہ۔ جتنا کوئی بندہ بدکار، جتنا لچا، جتنا حرامی، جتنا حرام خور،
جتنا بڑا کرپٹ اتنا بڑا وزیر یا اتنا بڑا وزیر اعظم۔ یہ ملک پاکستان پاک لوگوں کی جگہ ہے، اور اس کی جتنے وسائل ہیں اس پر حق بھی نیکوکار کا ہے، اللہ کے اطاعت گزار کا ہے۔ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی شیر کا پنجہ بنا کے کھڑے ہوں گے۔ یہ پرام کرونا ختم ہو جائے، ملک لیول پر ایک ترتیب سے چلیں گے۔ دینی پہلو سلامت کرو، دنیائی پہلو سلامت کرو، اللہ آپ کی مدد کرے، سستی کاہلی نکالو۔ وما توفیق الا باللہ۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے، اور وہ بیعت پہلی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی بیعت، اور دوسری اللہ تعالیٰ کو جب ضرورت ہوگی میرا جان مال حاضر ہے۔ یہ بیعت صحابہ کرام لیتے تھے۔ وہ بیعت کی دعائیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں تاکہ پتہ چلے الحمدللہ یہ قوت دو کاموں کے لیے اکٹھی ہوئی ہے، ایک دین اسلام کی خدمت، دوسرا ملک پاکستان کی حفاظت۔ سب مل کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ دعا خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین۔ جو دوست نئے آئے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان دفع ہو جاتا ہے، جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان دل پہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ دل میں وساوس ڈالتا ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا تو شیطان سے بچا رہے گا، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا اس کے دل میں شیطان وساوس ڈالے گا، اس کے دل پہ حاوی ہو جائے گا۔ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان سے نہیں ہو سکتا، باتیں کرو گے ذکر نہیں کرو گے، کھانا کھاؤ گے ذکر نہیں کر سکو گے، سو جاؤ گے ذکر نہیں کر سکو گے۔ یہ دل کا ذکر ہے، آپ کام بھی کرتے رہو، باتیں بھی کرتے رہو، سوتے بھی رہو، لیکن دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ دل اللہ کا ذکر کرے یہ اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں، 2-3 منٹ میں طریقہ سمجھاتا ہوں، اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ تعالی وہ روحانی قوت پیدا ہوگی، شیطان دفع ہو جائے گا، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، اور اپنی زندگی دین کے مطابق گزار کر دنیا سے اللہ کو راضی کر کے لوٹ جاؤ گے۔ یہ سب دیکھ لیں دل کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف، یہ پستان ہے، اس پستان سے 2 انگلی نیچے یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ ہر وقت
یا خیال کر کے سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل کا ذکر ہے، صرف خدا کے نبیوں نے کیا ہے، کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دیا، یہ ہمارے پیارے رسول نے اپنی امت کو دیا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، آپ اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھیں اور غور سے سنیں، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب غور سے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنیں گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا۔ فارغ ہو جاؤ تو مراقبہ کرو، مراقبہ کرنے سے یہ نور جلدی مل جاتا ہے۔ کیسے کرتے ہیں مراقبہ؟ فارغ ہوتی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند کر دو، دماغ سر کو دل طرف جھکا لو، سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے آج تک جو گناہ کیے ہیں بندے کو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ سے ان کی سچی توبہ کر لو۔ یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے میرے گناہ کو چھپایا ہے ایسے کرم کر کے میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ جب بندہ نادم ہو کے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے جو گناہ کیے توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا۔ اس کے علاوہ زبان سے بھی کم از کم 3 تسبیح کلمہ طیبہ ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تسبیح مکمل ہوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم 3 تسبیح درود شریف۔ 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، اور جب سونے کا وقت آ جائے استغفار پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ سارے خدا کے ولی اس طریقے سے بنے، نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو وضو کرو تو مسواک استعمال کرو، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے، اس کی حد کم از کم 4 انگلی، یہ بڑی ہوگی ہے تو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں۔ ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے، سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے۔ نماز کے اندر پگڑی باندھ کے نماز پڑھنا میرے محبوب کی سنت ہے، اور حدیث پاک ہے جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھتا ہے اس کو 1 کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ جتنا کما لو گے اتنا ہی خوش نصیب ہو، جتنا نیکیاں اکٹھی کر لو گے اتنی بخت بھلے ہیں، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ کوشش کرو، خود بھی عمل کرو، آگے لوگوں کو دعوت دو۔ اللہ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنعمة ربك فحدث صدق الله